کیا رویہ بن چکا ہے ہمارا؟ کھیل تماشا بنا لیا ہے قرآن اور حدیث کو۔ یہ ہم پر نازل ہوئی ہے، جو چاہیں بیان کرتے ہیں، جو چاہیں نہ کریں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ ایماندار ہوں، ماں کی خدمت کرنے والے ہوں، باپ کا ادب کرنے والے ہوں، بیوی کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں، دوست یاروں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں، لیکن آپ کا رویہ آپ کے رب کے ساتھ اچھا نہ ہو، آپ کے عقیدے میں شرک ہو، شرک کی نجاست موجود ہو، رب کے در کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پر اگر آپ جاتے ہیں، رب محمد کی قسم ہے ایسی اخلاقیات کو میرا رب منہ پر دے مارے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ تمام تر تعریفات، تسبیحات، تجمیدات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہیں، جو کائنات کا اکیلا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، غوث اعظم، علی کل شیء قدیر ہے۔ انگنت، لا تعداد، بے حد و بے شمار درود السلام امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا پر۔ حضرات ذی وقار، آج کے میرے خطبۃ الجمعہ کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے رویے سیرت النبی کے ترازو میں، ہمارے رویے سیرت النبی کے ترازو میں، ہم نے اپنے رویے، اپنے مزاج، اپنے بیہیویئر، اپنے موڈ، اس کو چیک کرنا ہے سیرت النبی کے اندر۔ مزاج، رویہ انسان کا اگر سیرت النبی کے عین مطابق ہو جائے
تو یقین جانے زندگی بہت خوبصورت اور آسان ہو جائے گی۔ آج ہم نے صرف اس ایک جملے کے اوپر غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے۔ اگر ہمارے رویے سیرت النبی کی روشنی کے اندر، سیرت النبی کے ترازو کے اندر پورے اترتے ہیں تو رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر نہیں اترتے پھر رب سے ہدایت کی دعا مانگنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ 3 رویے آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ یوں تو بے شمار نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے ہیں، پوری زندگی بھری پڑی ہے۔ یقین جانیں پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، لیکن خطبہ جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے۔ اس مختصر وقت کے اندر صرف 3 رویے آپ احباب کے سامنے میں رکھوں گا انشاءاللہ، اللہ کی توفیق اور رحمت سے۔ سب سے پہلا رویہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کا رویہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے اور ہمارا رویہ اپنے اللہ کے ساتھ کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما ہے۔ روایت کرنے والے عبداللہ بن عباس ہے رضی اللہ تعالی عنہما، روایت مسند احمد کے اندر ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ ایک شخص مسجد کے اندر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگ گیا۔ اس نے باتوں باتوں میں کہا، اے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے۔ غور کیجیے گا جملے پر۔ اس شخص نے کیا کہا؟ ما شاء اللہ وما شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے اور اللہ چاہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بڑا جملہ ہے یہ، آپ نے غور نہیں کیا شاید اس پر۔ ہمارے نزدیک تو معمولی سا جملہ ہے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے رب کے ساتھ کتنا احتیاط والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ کہے صرف ما شاء اللہ وحدہ، ہوگا وہ جو اکیلا رب چاہے گا، وہ نہیں جو محمد چاہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا رویہ تھا اللہ کے ساتھ؟ اپنے آپ کو نبی کریم اللہ کے برابر پسند نہیں کرتے، اور ہم نے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کر دیا، اللہ سے بھی اوپر لے گئے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے سیرت النبی کا مطالعہ نہیں کیا۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے دنیا کے فنون پڑھے، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس سب پڑھ لیے، لیکن پیغمبر کی حدیث نہیں پڑھی۔ وجہ یہ ہے، اس لیے ہمیں شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے، فہم نہیں ہے۔ ہم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی ذات مبارک کو اللہ کے برابر لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ہی تشریف فرما ہے، آنے والا آیا ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا تو نے یہ کہا ہے نا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، نہ ایسا نہ کہے۔ کیا کہنا ہے؟ ما شاء اللہ ثم
ثم شاء محمد، یہ کہنا ہے اے پیغمبر جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، پہلے اللہ پھر اور نہیں، لفظ کا ایک ہی فرق ہے۔ اس نے کہا تھا ما شاء اللہ و شاء محمد، آپ اور اللہ چاہیں، نہیں، میرے نبی نے کہا جو اللہ چاہے پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ آج ربیع الاول گزرا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے ایسی نعتیہ کلام کے اندر ایسے الفاظ، ایسے جملے، ایسی باتیں جن سے رب کی توحید پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور مسلمان اتحاد کا نام لے کر، محبت کا نام لے کر انہی کے ساتھ بیٹھ کر میلاد بھی مناتے رہے، کھاتے بھی رہے، پیتے بھی رہے۔ یہ مسلمان ہیں؟ یہ ایمان والے ہیں؟ کہاں گئی غیرت؟ استغفر اللہ۔ کوئی مسلمان پیغمبر مصطفیٰ کی میلاد کا منکر نہیں ہے۔ میلاد ہوئی، رسول اللہ کی پیدائش ہوئی تو ہم اس پیارے پیغمبر کے امتی بنے۔ اگر رسول اللہ کی پیدائش ہی نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہم کہاں سے ہوتے؟ میلاد کا منکر کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا مجھے اللہ کے برابر نہ کرنا، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت میں، شان میں غلط کیا اور اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسائیوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ غیر مسلم؟ عیسائی جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ آج کا عیسائی نہیں جائے گا۔ وہ عیسائی جنت میں جائے گا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عیسائیت پر عمل کیا تھا، لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو عیسائیت، یہودیت، منافقت، ہر چیز ختم ہو گئی، ایک ہی نام رہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عیسائی جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ ایک تو اس نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اپنی بات نہیں۔ آپ کہتے ہیں کیا دلیل ہے؟ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کا بیٹا ہو، آپ کا بیٹا ہو، آپ کیا کہیں گے؟ میرا خون ہے، مجھ سے ہے، یہی کہتے ہیں؟ میرا بیٹا مجھ سے ہے، میرا خون ہے، دعویٰ کرتے ہیں سارے لوگ کہ میرا بیٹا مجھ سے ہی ہے، شک تو کوئی نہیں ہے اس میں، جو باپ ہوگا اسی سے ہوگا۔ اب یہ جملہ غور سے سنیے گا کہ آج کا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ آپ اکثر مساجد کے اندر یہ اعلان سنتے ہوں گے، کہتے ہیں نور من نور اللہ۔ اس کا معنی بہت بڑا ہے، ہم توجہ نہیں دیتے، ہمارے کانوں میں پانچوں وقت یہ آواز بھی پڑتی ہے، ہم گزر جاتے ہیں سن کر۔ میرے بھائی تنقید کسی پر نہیں، بات وہ جو رب کے قرآن کی، مصطفیٰ کے فرمان کی۔ میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں، میں اپنے رب کو جواب دے ہوں۔ میرے رب نے پوچھ لیا امت گمراہی میں پڑی تھی، تو کس سے سناتا رہا؟ کہانیاں سناتا رہا، اشعار سناتا رہا۔ امت کی اکثریت قبروں پر پڑی ہے اور تو کہانیاں سنا رہا ہے، لوگوں کو اخلاقیات بتا رہا ہے۔ رب محمد کی قسم ہے، اخلاق جتنا مرضی اچھا ہو، 5 وقت کی نماز کی جتنی مرضی پابندی ہو، انسان ایماندار ہو، بیوی بچوں کا خیال رکھنے والا ہو، اگر اپنے رب کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں، وہ جنت میں جا سکتا نہیں۔ سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ آگے چلیے، یہ کیسا جملہ ہے؟ نور من نور اللہ، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کے نور میں سے نور ہیں. آپ کا عقیدہ نہیں. کسی قرآن پڑھنے والے کا یہ عقیدہ نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ اللہ کسی سے جنا گیا ہے. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے, نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. آج ہم کیا کہیں کہ اللہ کے نور سے جناب محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا بڑا مقام ہے, بڑی حیثیت ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ایک جملے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شاہ عبد الحق دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں فارسی کے اندر, بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. آپ کی شان یہ ہے کائنات کے اندر آدم سے لے کر عیسیٰ تلک جتنے پیغمبر آئے, اولیاء, اتقیاء, سب سے افضل کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کے تمام انبیاء کون؟ انبیاء مل جائیں تو میرے پیغمبر کا مقابلہ کر سکتے نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے معراج کی رات یہ اعلان کر دیا تھا کہ سارے پیغمبر میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھیں گے, میرا نبی امام الانبیاء بنے گا. یہ میرے نبی کی شان ہے, مرتبہ ہے, میرے نبی کی عظمت ہے. میرے نبی کے برابر کوئی ہو سکتا نہیں. کوئی ولی, کوئی انسان, کوئی عالم, کوئی مفکر, کوئی محدث میرے پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہے ہمارا عقیدہ. لیکن یہ عقیدہ نہیں ہے, یاد رکھیں, یہ عقیدہ نہیں ہے کہ میرے پیغمبر اللہ کے برابر ہیں یا اللہ کے نور میں سے نور ہیں. آج ہم نور من نور اللہ کہتے ہیں, ایسا وقت آئے گا ہم نبی پاک کو اولاد بنا دیں گے اللہ کی, نعوذ باللہ. کیا فرق رہ جائے گا پھر؟ آج انسان کہتا ہے یہ میرا خون ہے. خون کس کو کہتے ہیں؟ اولاد کو کہتے ہیں. ہم یہ کہیں یہ اللہ کے نور میں سے ہیں, کیا معنی؟ یہ اللہ کی اولاد ہے نبی پاک؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہمارا رویہ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ نے یہ برداشت نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا کو اللہ کے برابر لے کر جایا جائے. یہ آپ کا رویہ اپنے رب کے ساتھ تھا. آگے چلیے, آج ہمارا رویہ اپنے رب کے ساتھ کیا بن گیا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں, دعا قبول نہیں ہوتی. ہمیں لگتا ہے قبول نہیں ہوتی, حالانکہ دعا کے 3 درجے ہیں. یا اللہ رب العالمین اسی وقت دعا کو قبول فرما لیتا ہے, یا اس دعا کی برکت سے آنے والی کوئی ایسی مصیبت وہ ٹال دیتا ہے, یا اللہ رب العالمین اس دعا کو زرخیز اپنے پاس کر لیتا ہے اور قیامت کے دن اس کا اجر دے گا. 3 درجے ہیں, رد کا کوئی درجہ ہے ہی نہیں. رد نہیں کرتا میرا رب دعا. وہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے رب سے صحیح طریقے سے مانگے ہی نہ تو دعا اللہ تک جائے نہ. طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. خیر آگے چلیں. آج ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, یا بیماری ایسی آ جاتی ہے ہمیں شفا نہیں مل رہی ہوتی. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کے اوپر اللہ نے شفا نہیں دینی, استغفر اللہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں کے اندر دھاگے, کڑے, چھلے لٹکا لیتے ہیں. عقیدہ بن گیا اس سے ضرور شفا ملے گی, اس سے ضرور شفا ملے گی. اللہ اکبر. یہ ہمارا رویہ ہے اپنے رب کے ساتھ. آپ کا رویہ اور میرا رویہ یہ ہے اللہ کے ساتھ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شفا اللہ نے نہیں دینی. ہم کڑے پہن لیتے ہیں, چھلے پہن لیتے ہیں, دھاگے ٹاگا لیتے ہیں اپنے آپ کو, اور کیا کہتے ہیں کہ ہمیں شفا مل جائے گی. اللہ اکبر. اپنے رب کا در چھوڑ دیا ہم نے. اور ایک جملہ بہت معروف ہے, بہت معروف ہے, لیکن یہ جملہ کہنا نہیں چاہیے. اس کے بارے میں بہت سے علماء کرام نے بڑی احتیاط برتی ہے. جس جملے سے شرک کی بدبو آئے,
ہم کیا کہتے ہیں، ہم اس ڈاکٹر کے پاس گئے ہمیں شفا نہیں ملی، ہم فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے ہمیں شفا مل گئی، اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا یہ جملہ درست نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو مجھے بتائیں تمام مریض اسی سے شفا یاب ہوتے اور کسی سے شفا یاب نہیں ہوتے۔ جس سے آپ کو شفا ملی ہے آپ سمجھتے ہیں اس کے ہاتھ میں شفا ہے، اور جس کو اسی ڈاکٹر سے شفا نہیں ملی وہ کہتا ہے ڈاکٹر بھی اچھا نہیں ہے۔ شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے۔ کس کے ہاتھ میں شفا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب نہیں۔ یہ تو ایک دنیا کی وسائل ہیں، ایک وسائل ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہمارے سلف کیا کہتے تھے؟ پہلے پڑھائی پھر دوائی۔ ہم کہتے ہیں پہلے دوائی پھر پڑھائی۔ ہم پہلے دوائی لیتے ہیں پھر پڑھائی کرتے ہیں۔ ان کا کیا عقیدہ تھا ہمارے سلف صالحین کا کہ پہلے پڑھائی کرتے تھے۔ وہ سنا نہیں صحابہ کرام؟ اللہ اکبر، کفار سردار ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھی، سام کا ڈسا ہوا آرام آ گیا۔ اللہ، یہاں ہمارا جیسا ہوتا لے کے ہاسپٹل بھاگتا، کہتے وہ یہ دم درود چھوڑو پہلے ہاسپٹل لے کے جاؤ مر جائے گا۔ ان کا کیا تھا؟ ایمان دیکھے، ان کو پتا تھا شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے۔ تو صحابہ کرام نے دم کیا، اس کفار کے سردار کو بھی آرام آ گیا۔ آئیے رسول اللہ کا عقیدہ کیا دیکھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رویہ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا پڑھتے، کون سی؟ اللہم اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ کیا کہتے تھے اللہ کے رسول؟ اے اللہ، اے لوگوں کے رب، اس بندے کی اس تکلیف کو دور کر دے، اس بیماری کو دور کر دے۔ انت الشافی، تو شفا دینے والا ہے۔ کون دینے والا ہے؟ اے اللہ، تو شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا ہی نہیں، ایسی شفا دے لا یغادر سقما، کوئی بیماری بچے ہی نہ۔ یہ میرے پیغمبر کا رویہ اپنے رب کے ساتھ ہے۔ شفا لے رہے ہیں اللہ سے لے رہے ہیں۔ روایت کون کر رہے ہیں؟ پیارے علی کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن علی سے ہم اپنی مشکلیں دور کرواتے ہیں۔ اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشکلیں دور کروانی ہوتی تو علی المرتضیٰ یہ نہ کہتے کہ مجھ سے شفا لے لینا، مجھ سے مشکلیں حل کروا لینا۔ خود روایت کر رہے ہیں علی المرتضیٰ، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کہتے تھے جب کسی مریض کے پاس جاتے کہ اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا دے کوئی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہ رویہ ہے اللہ کے پیغمبر کا اپنے رب کے ساتھ۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ نہ ہم دھاگوں کو چھوڑتے، نہ چھلوں کو چھوڑتے، نہ قبروں کو چھوڑتے، وہاں سے شفا، وہاں سے شفا، وہاں سے شفا۔ میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا، پائلز کی بیماری ہو گئی۔ مجھے بڑے لوگوں نے کہا، بہت سخت بیماری تھی، پیر خون سے بھر جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا حافظ صاحب چھلا پہن لیں صحیح ہو جائیں گے، چھلا پہن لیں، چنیوٹ کا ایک بابا جی ہیں دم کر کے دیتے ہیں، وہ پہن لیں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے اس بیماری کے اندر مجھے مرنا قبول ہے، لیکن اپنے عقیدے کا سودا کرنا منظور نہیں ہے۔ رب نے شفا بھی دی، رب نے صحت بھی دی، ایمان بھی بچا لیا، اور اللہ رب العالمین نے آج آپ کے سامنے بھی کھڑا کر دیا۔ چھلا پہن لیتا شفا مل جاتی، عقیدہ ادھر چلا جاتا۔ کیا ضرورت ہے ایسی شفا کی؟
ایسی صحت کی کہ جو ایمان کو برباد کر دے. نہیں چاہیے ایسی شفا، نہیں چاہیے ایسی مشکل کشائی جو اپنے رب کو چھوڑنے پر مجبور کر دے. اپنے مزاج بدلیں، رویے بدلیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، پتہ لگے ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں. ایمان ہمارا اس حد تک کمزور ہو چکا ہے، ہم شرک کرنے والے کو نہ سیدھی راہ پر لے کر آتے ہیں، نہ اس کی شرک کی نشاندہی کرتے ہیں. کیا رویہ بن چکا ہے ہمارا، کھیل تماشا بنا لیا ہے قرآن اور حدیث کو. یہ ہم پر نازل ہوئی ہے، جو چاہیں بیان کرتے ہیں، جو چاہیں نہ کریں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ ایماندار ہوں، ماں کی خدمت کرنے والے ہوں، باپ کا ادب کرنے والے ہوں، بیوی کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں، دوست یاروں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں، لیکن آپ کا رویہ آپ کے رب کے ساتھ اچھا نہ ہو، آپ کے عقیدے میں شرک ہو، شرک کی نجاست موجود ہو، رب کے در کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پر اگر آپ جاتے ہیں، رب محمد کی قسم ہے ایسی اخلاقیات کو میرا رب منہ پر دے مارے گا. تمہارا اخلاق تمہارے رب کے ساتھ ہی صحیح نہیں ہے. آج جی اصلاح معاشرہ پہ بات کریں جی کیا بات کریں جی، اخلاق سنائیں جی، کیا سنائیں جی، والدین کی عظمت سنا دیں جی. اچھا جی، تو رب کی عظمت کس نے سنانی ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ سنائیں گے؟ کس نے سنانی ہے؟ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ ممبر اور محراب کے جو ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو غیروں کے در سے اٹھا کے ایک اللہ کے در پر لے کر آئیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. کئی لوگ میرا ہاتھ دبا کے کہتے ہیں جمعے سے پہلے، کئی لوگ جی آپ ذرا کوئی ایسی بات نہ کریے کہ لوگ ناراض ہو جائیں. جی کیا بات کروں پھر؟ آپ لکھ کر دے دیں، وہ کر دیتا ہوں. میں نے کہا بات وہ جو رب کے قرآن کی، مصطفیٰ کے سچے فرمان کی صلی اللہ علیہ وسلم. جی کیا نہ بات کریں؟ یہ توحید کی بات نہ کریں، باقی جو مرضی کرتے جائیں. توحید نہ کریے گا، سب آتے ہیں، اور سب آتے ہیں تو سبھی کو تو بتانا ہے اللہ ایک ہے، اور غیروں کو تو بتانا ہے اللہ ایک ہے، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں کو تو لے کر آنا ہے اللہ ایک ہے. آج ہم کہتے ہیں تو بھی صحیح میں بھی صحیح، چل بھائی ہم سارے بھائی ہیں. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. حق ایک ہوا کرتا ہے، حق کے بعد گمراہی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے رب کے ساتھ کیسا تھا؟ کفار آئے کہنے لگے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں یہ بھی مان لیا، عزیز ہیں یہ بھی مان لیا، ایک کام کر لیں آپ، بس ہمارا آپ کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. وہ جی کیا؟ ایسا کریں 1 سال آپ ہمارے رب کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں. لو جی آپ بھی مکے میں رہیں، ہم بھی رہیں، سکون سے، کوئی مسئلہ نہ، ٹینشن. اللہ اکبر. یہ دیکھیں اللہ کے ساتھ رویہ کس کا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج ہم تو کمپرومائز کر لیتے ہیں، چل کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے تو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، کسی کو چھیڑو نہ، اپنا چھوڑو نہ. گندا عقیدہ ہے. حضور نے کیا تھا نا، چھیڑا تھا نا، پہاڑی پر چڑھ کے کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ بت والے، یہ ولی اللہ کچھ نہیں دیتے، صرف دینے والا اللہ ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، سجدے کے لائق اللہ ہے. آپ نے کمپرومائز کیا تھا؟ نہیں. آج ہم کر لیتے ہیں نا. ہمارا رویہ دیکھ لیں کیسا ہو گیا. نبی کریم نے کیا فرمایا؟ رب نے قرآن نازل کیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے پیغمبر کہہ دو ان کفار کو. کیا کہنا ہے اللہ جی؟ کہنا ہے کہ نہ ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے، نہ تم ہمارے رب کی عبادت کرو گے. ہم اپنے دین پر، تم اپنے دین پر. کمپرومائز نہیں. رب کی توحید آجے کمپرومائز نہیں کرتے. کیا فائدہ ایسی زندگی کا کہ جہاں رب کی توحید بیان کریں تو لوگ آگے سے بکواسات شروع کر دیں. ایک جگہ میں نے جمعہ پڑھایا،
میں نے کہا انک انتل وہاب، داتا عرش پر مستوی ہے، قبر میں سویا ہوا نہیں ہے۔ اس شخص نے اٹھ کر کہا نہیں، علی حجویری بھی داتا ہے، وہ بھی دیتا ہے۔ میں نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے۔ کہتا ٹھیک ہے لیکن علی حجویری بھی دیتا ہے۔ کیسی گمراہی ہے؟ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، رزق تو اللہ بے مانگے دے دیتا ہے نا، ہدایت مانگنے سے ملا کرتی ہے۔ تو یہ دعا کیا کریں کہ اللہ نے توحید دی ہے، سنت دی ہے، سچا اور حق مسلک دیا ہے، یہ دعا پڑھا کرے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، اے اللہ ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر دینا، کہ تو نے جب ہمیں ہدایت دے دی ہے، اس کے بعد کہ ہم ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں، تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ رب سے یہ دعا کیا کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ آگے دوسرا رویہ، پہلا رویہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اپنے رب کے ساتھ۔ کسی پر تنقید کرنا میرا مقصد نہیں ہے، نہ کسی کو تذلیل کرنا مقصد ہے۔ گمراہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف، روشن راہ کی طرف لے کر آنا، حق واضح کرنا میرا مقصد ہے۔ کیوں؟ قیامت کا دن ہوگا، مسند احمد کی روایت ہے، لوگ کہیں گے اللہ اس کے پاس علم تھا، انہوں نے مجھے حق نہیں بتایا، میں بغیر دین کے، بغیر سمجھ کے عمل کرتا رہا، غیروں کے دروں پر جاتا رہا، ہے اللہ اس عالم کو، اس مولوی کو پکڑ، اس نے مجھے گمراہ کیا، اس کا ہاتھ ہے، یہ میں گمراہی میں تھا، اس نے مجھے حق نہیں بتایا۔ میرا رب ایسے شخص کو سولی پہ ٹانگ دے گا اور کہے گا تو نے لوگوں کو حق نہیں بتایا۔ دنیا کی سولیاں تو چھوٹی ہیں، ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ بات وہی جو رب کے قرآن کی، مصطفیٰ کے سچے فرمان کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا رویہ ہمارا اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے دیکھیے کہ پہلا آپ کا رویہ اس امت کے ساتھ کیسا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس اپنی امت کے ساتھ کیسا تھا، آج ہم وہ دیکھتے ہیں۔ روایت صحیح ابن حبان کی اندر ہے، طبرانی کے اندر بھی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ۔ روایت کرنے والی سیدہ عائشہ ہیں، صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لے کر آئے۔ آپ بڑے خوش تھے، بہت مسکرا رہے تھے۔ میں نے سوچا آج اللہ کے رسول بڑے خوش ہیں، کیوں نہ میں اللہ کے رسول سے دعا ہی کروا لوں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سرتاج میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ اللہ، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها، اے اللہ عائشہ کو معاف کر دے، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ آگے فرمایا اس کے ظاہری گناہ، باطنی گناہ اور اگلے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ فضاحکت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ مسکرانے لگ گئی، خوش ہو گئی، اللہ کے رسول نے اتنی خوبصورت میرے لیے دعا کی۔ سیدہ عائشہ سے میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ خوش کیوں ہوتی ہے، اتنی اچھی لگی میری دعا؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ نے اتنی پیاری دعا میرے لیے کی ہے، عائشہ کیوں نہ خوش ہو، اتنی پیاری دعا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ تیرے لیے تو میں نے آج یہ دعا کی ہے، واللہ انہا لدعائی فی امتی لامتی فی کل صلاۃ، اے عائشہ اللہ کی قسم ہے کہ میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہی دعا کرتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر کا رویہ اس امت کے ساتھ دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ آپ ہمیں دن میں 5 دفعہ یاد کرتے تھے،
اس امت کو کتنی دفعہ یاد کرتے تھے؟ 5 دفعہ، اور کتنے خوبصورت انداز میں یاد کرتے تھے، اللہ میری امت کے اگلے گناہ معاف فرما، پچھلے گناہ معاف فرما، ظاہری گناہ اور باطنی گناہ بھی معاف فرما۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر 1400 سال پہلے ہمیں 5 نمازوں میں یاد کریں، آج ہم کتنا کہ یاد کرتے ہیں نبی پاک کو؟ ہمارا رویہ نبی پاک کے ساتھ کیسا ہے؟ سوال ہے آپ سے، کتنی دفعہ یاد کرتے ہیں؟ آج والدین گھر سے جائیں، باپ جائے کام پر گیا ہے، اپنی بیگم صاحبہ کو فون کرتا ہے، کہتا ہے میرے بیٹے سے میری بات کروا دو، مجھے اپنے بیٹے کی یاد آ رہی ہے۔ پتہ ہے شام کو گھر بھی آنا ہے، بیٹے کی یاد آ رہی ہے، فون کر کے بیٹے سے بات کر لیتے ہیں۔ بتائیں رسول اللہ کو یاد کرتے ہیں ہم؟ کتنی دفعہ یاد کرتے ہیں؟ بیٹوں کو یاد کر لیتے ہیں۔ واٹس ایپ کا، فیس بک کا، انسٹاگرام کا دور ہے، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کو ہم میسج کرتے ہیں، کال کرتے ہیں۔ اللہ نے سواری دی، سبب لگایا، اس کو ملنے بھی چلے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے میسج کرتے ہیں، کتنی کالز کرتے ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں؟ آپ پر درود کا میسج کتنی دفعہ بھیجتے ہیں؟ مجھے بتائیں، 1 دفعہ 24 گھنٹوں میں؟ 2 دفعہ؟ نہیں 3 دفعہ؟ بس اتنی محبت ہے؟ محبت کتنی ہونی چاہیے؟ آئیے حدیث سنیے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہے ہی نہیں جب تک اس کے نزدیک مجھ محمد کی محبت اس کے والدین سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، حتیٰ کہ کائنات کے ہر فرد سے زیادہ اس کے دل میں مجھ محمد کی محبت نہ آ جائے۔ ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم کرتے ہیں، بیوی بچوں سے کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم کرتے ہیں۔ لیکن کرنی کس طرح چاہیے؟ والدین سے بھی زیادہ کس سے محبت کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں نا، والدین کو، بیوی بچوں کو، ٹھیک ہے یاد کریں، یاد رکھیں یہ آپ کے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ میں نہیں کہتا، سورہ عبس کھول کے دیکھیں، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ قیامت کا دن ہوگا، بہن بھائی چھوڑ کے بھاگیں گے ایک دوسرے کو، بیوی بچے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، دوست کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ جن کو تم یاد کرتے ہو وہ قیامت کے دن بے وفا ہو جائیں گے۔ با وفا کو یاد کرو، سب سے زیادہ اسی سے محبت کرو۔ کون ہے با وفا؟ آئیے صحیح الجامع کی روایت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ ان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ و کائنات کے لوگوں، تم دنیا کے اندر صبح و شام 10 دفعہ مجھے یاد کیا کرو، دنیا کے اندر صبح و شام 10 بار مجھ پر درود بھیجا کرو۔ دنیا کے اندر صبح و شام 10 بار درود بھیجنا تمہارا کام ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جب سب چھوڑ جائیں گے، جب سب بے وفا ہو جائیں گے، میں تمہارے ساتھ وفا کروں گا، تمہاری شفاعت کروں گا، تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس با وفا نبی کو یاد کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ صبح 10 بار درود پڑھیں، شام کو 10 بار درود پڑھیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، اشراق کے بعد پڑھ لیں، شام کا وقت ہے عصر کے بعد 10 دفعہ پڑھ لیں یا مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر مغرب کے بعد بھول گئے ہیں عشاء کے بعد پڑھ لیں 10 دفعہ۔ صبح 10 دفعہ پڑھیں، شام کو 10 دفعہ یاد کریں اپنے پیارے نبی کو۔ ہمارے پیارے نبی 1400 سال پہلے 5 وقت یاد کرتے تھے، تم 2 ٹائم نہیں یاد کر سکتے؟ اور دنیا والوں کو یاد کرتے رہو جتنا مرضی۔ آج آ کے جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا، کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں پوچھتا، نہ کوئی کال، نہ کوئی میسج، نہ کوئی ملنے آتا، نہ کوئی خیر خیریت معلوم کرتا ہے۔ اور کوئی مر جاتا ہے نا جب، 50 سال بعد اس کا نام ہی ختم ہو جاتا ہے، 50 سال بعد
نہ دادے کا، نہ پوتوں کو دادے کا پتہ، نہ پوتوں کو پڑدادے کا پتہ۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے پڑدادے کا نام پتہ؟ کسی کو نہیں پتہ، بھول گئے۔ پڑدادے نے کتنی محنت کی ہوگی، اپنے بچوں کو پالا، اسی کی نسل میں سے ہیں آپ، بھول گئے؟ جس کی نسل ہو وہی بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس نبی کو یاد کرو جو قیامت کے دن جب سب بھول جائیں گے وہ نہیں بھولے گا۔ اس نبی کو یاد کرو گے انشاءاللہ۔ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے کہ جس طرح نبی کریم اس امت کو یاد کرتے تھے، ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا کرنا ہے۔ ہمارا رویہ درست ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ مختصر وقت رہ گیا ہے، اس رویے کے اوپر اور بھی باتیں تھیں، چلیے اتنا ہی صحیح، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ تیسرا رویہ اور آخری رویہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے صحابہ کے ساتھ کیسا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ آپ کا رویہ اپنے صحابہ کے ساتھ۔ ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے؟ ہمارے رویے سیرت النبی کے ترازو میں، یہ ہمارا جمعے کا موضوع ہے۔ آپ دیکھیں ہیں تیسرا جو رویہ ہے اللہ کے رسول کا اپنے صحابہ کے ساتھ کیسا ہے۔ ہم نے رویہ دیکھا پہلا، اللہ کے ساتھ ہمارے نبی کا رویہ کیسا ہے اور ہمارا کیسا ہے۔ دوسرا رویہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنی امت کے ساتھ کیسا ہے اور ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ہے۔ تیسرا رویہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے صحابہ کے ساتھ کیسا ہے اور ہمارا صحابہ کے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر تو فرمائیں، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ کائنات کے لوگوں سنو، جو میرے صحابی کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تنقید کرتا ہے میرے صحابہ کی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، کائنات کے ہر فرد کی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی اس کے اوپر لعنت ہے۔ آج ہمارا رویہ صحابہ کے ساتھ کتنا غلط ہو چکا ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک بے ایمان اٹھا، اس نے ٹویٹ کیا ٹویٹر پر، کہتا ہے سیدہ ہندہ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے۔ آگے سے بعد میں اس نے کہا مجھے نہیں پتا تھا سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہو چکی تھی، مجھے پتا ہوتا تو میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا۔ تنقید کر رہا ہے سیدہ ہندہ پر۔ کون ہے یہ؟ سیدہ ہندہ میرے پیارے نبی کی ساس مبارک ہیں، سیدہ ہندہ کی پیاری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کے نکاح میں ہیں۔ سیدنا ابو سفیان پر ابھی کچھ دیر پہلے لاہور کے اندر جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے اندر ایک اینکر نے سیدنا ابو سفیان کے بارے میں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کی۔ کہتا ہے یہ پیسوں کے لالچی تھے، صحابہ کو کہتا ہے یہ پیسے کے لالچ کرتے تھے پیسے کا۔ اور جن صحابہ کرام نے اپنا گھر بار حضور کی خاطر لٹا دیا، تم ان کے بارے میں بکواس کرتے ہو۔ سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی ساس ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، درست ہے کہ انہوں نے حکم دیا تھا وحشی کو کہ جا کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے نبی کے چچا ہیں، سیدہ ہندہ نے جب وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی انہوں نے حکم دیا تھا وحشی کو کہ جاؤ جا کر حمزہ کو قتل کرو۔ لیکن آگے سے بکواس، غلط تاریخی روایات کہ نعوذ باللہ سیدہ ہندہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ کس روایت کے اندر یہ ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں؟ جھوٹ ہے، وثوق سے کہتا ہوں، علم کی روشنی میں کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، قیامت کی صبح تک یہ روایت مجھے صحیح سند سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ جھوٹ ہے،
نہیں ایسی کوئی بات. سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرور حکم دیا تھا لیکن آپ نے کلیجہ چبایا نہیں. روایت ثابت ہی نہیں ہے. جتنے راوی اس روایت میں سب کذاب اور جھوٹے ہیں, من گھڑت اپنے پاس سے لکھی ہوئی روایت ہے. یہ ہم سنی سنائی باتوں پر عمل کر لیتے ہیں, اس کی جانچ پڑتال نہیں کرتے, علماء سے پوچھتے نہیں ہیں, جو سنا وہی عقیدہ وہی منہج. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدہ ہندہ کون ہے؟ میرے نبی کریم کی ساس ہیں, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں, سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں. ان کے بارے میں آگے ہر کوئی بکواس کرتا رہتا صحابہ کے اوپر, جس کا جی چاہے بکواس کرنے لگ جاتا ہے. وہ صحابہ لاوارث ہیں. آج رشتہ داروں کے لیے, ماں باپ کے لیے تم لڑنے کے لیے آ جاتے ہو, صحابہ کا دفاع کس نے کرنا ہے؟ صحابہ کرام کنجی ہیں, بیس ہیں. مبالغہ نہیں ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ مجھے رب کا تعارف کروانے والے بھی صحابہ ہیں. مجھے کیا پتا تھا رب کون ہے, مجھے کیا پتا تھا محمد رسول اللہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی رسول عبداللہ بن عامر آئے, آ کر ہندوستان تک آئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر. ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے وہ اولیاء سے نہیں صحابہ نے پھیلایا ہے. 17 کے قریب صحابہ کرام ہندوستان میں آئے تھے. کہاں سے مسلمان ہوئے ہم؟ ہندو تھے. کس نے مسلمان کیا؟ صحابہ کی محنتیں ہیں ہندوستان تک, صحابہ نے دین پھیلایا ہندوستان تک, تو مسلمان ہوئے ہیں, تو ہی مسلمان ہوئے ہیں. صحابہ کا احسان ہے ہم پر کہ آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں. آج صحابہ پر بکواس, ان پر تنقیص. آج والدین کی لڑائی ہو رہی ہو تو نہیں بولتے, صحابہ پہ بولتے ہو. ایک بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا. صحابی کا مقام یاد رکھنا اب کیا ہے, اس حدیث سے معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ. روایت مسند احمد کے اندر ہے, حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. سعید بن زید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ لما شہد رجل منہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک شخص, ایک صحابی رسول ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتا ہے. ایمان کی حالت میں اس نے ساعتن, ایک گھڑی, ایک لمحہ, ایک منٹ پیارے پیغمبر کے نبوت والے چہرے کی زیارت کی. اس کا 1 منٹ زیارت کرنا ایک طرف, اور ایک طرف وہ شخص ہے وَلَوْ عُمِّرَ عمر نوح علیہ السلام, ایک طرف وہ شخص ہے جس کی عمر نوح علیہ السلام کے برابر ہے. نوح علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ 50 عامہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے 50 کم 950 سال ان کی عمر تھی. کتنی عمر تھی؟ 950 سال. طبرانی کی روایت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے پیارے نبی علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. اسی طرح نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. 950 سال میرے نوح علیہ السلام امت میں تبلیغ کرتے رہے, 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. کتنی عمر ہوگی نوح علیہ السلام کی؟ 990 سال نوح علیہ السلام کی عمر ہوگی. 990 سال ایک شخص کی عمر ہو, 990 سال. وَلَوْ عُمِّرَ عمر نوح علیہ السلام, ایک شخص کی عمر 990 سال ہو, 990 سال وہ عبادت کرتا رہے, دن رات سجدے میں گزار دے, رب کی عبادت کرتا رہے. اس کی 990 سال کی عبادت. ایک طرف اس صحابی رسول کا ایک لمحہ میرے پیغمبر کو دیکھنا, ایک طرف اس صحابی رسول کا ایک لمحہ میرے حضور کو دیکھنا زیادہ افضل ہے 950 سال کی عبادت سے بھی زیادہ. میں اور میری نسلیں, آپ اور آپ کی نسلیں عبادت کرتے ہوئے ختم ہو جائیں گی. صحابہ کی اس ایک لمحے کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتی جس صحابی رسول نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کریم کا نبوت والا چہرہ دیکھا ہے. تم بات کرتے ہو میرے معاویہ کی, سیدہ ہندہ کی. کون ہے یہ؟ پاک باز ہستیاں ہیں. بات بھی وہ کرتے ہیں جن کو پاکی حاصل کرنے کا طریقہ نہیں پتا. ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں بکواس. یہ ملک پرامن ہے, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. یہ عمر, یہ ملک تمام کس وجہ سے ملے؟ ایک ہی وجہ ہے, صحابہ کی قربانیاں. اگر صحابہ نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو مدینہ فتح نہ ہوتا. اسی طرز پر یہ ملک پاکستان بنا. جس طرح صحابہ نے قربانیاں دی تھیں, ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کے اس ملک کو بنایا. ہم اس ملک کے اندر بد امنی برداشت نہیں کریں گے. یہ ہمارا ملک ہے, یہ صحابہ کے غلاموں کا ملک ہے, یہ محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا ملک ہے. اس ملک کے اندر ہم کسی کی بکواس کو برداشت نہیں کریں گے. قانونی اداروں کو چاہیے
حکومت وقت کو چاہیے ایسے شر پسند عناصر کو پکڑے، ان کا تعاقب کرے، ان کو سزا دے جو اہل السنہ اور اہل الحدیث کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں۔ ایک ہی پیغام ہے، رب کا قرآن، مصطفیٰ کا فرمان، اس کی طرف آ جاؤ گے فلاح پا جاؤ گے، ورنہ گمراہی میں زندگی گزارو گے۔ صحابہ آئے، رب نے شان عطا کی، ہم آئیں گے اللہ ہمیں بھی شان عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا سنایا مجھ سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔